صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے اور اس کے بعد بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور آج ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے مسلمان موجود ہیں کہ جن کے سارے گھروں پر، گھر میں رہنے والے ہر انسان پر قربانی واجب ہوا کرتی ہے، لیکن وہ ایک یا دو حصہ کرنے کے بعد میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے کام کو انجام دے لیا ہے۔ لیکن دیکھیں، نبی کی حدیث ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ جائے۔ اگر قربانی واجب ہے پھر بھی نہیں کرتا ہے نا، تو پھر نبی نے انکار کر دیا، ہماری عیدگاہ کے وہ قریب نہ جائے۔ لوگ اسے بڑا ہلکا عمل جانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو قربانی واجب ہونے کے بعد میں بھی قربانی نہ کرے، اور اسلامک لو بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ وہ سخت سزا کا مستحق ہے، وہ سخت گناہگار ہے۔ تو ماحول جو اس وقت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ اس وقت ہمارا ملک کیسے حالات سے گزر رہا ہے، اور اسی کشمکش میں بہت سارے تہوار بھی نکل چکے ہیں۔ مسلمانوں نے جس طریقے سے صبر دکھایا اور ملک کے جو حکومت ہے ملک کی، اس نے جو احکامات بتائے ہیں اسی پر عمل کرنے کی مسلمانوں نے کوشش کی۔ اب عید قرباں کے موقع پر بھی یہی حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ نماز تو ہم نہیں پڑھ پائیں گے، نماز نہ عیدگاہ میں ہوگی اور نہ ہی ہمیں لگتا ہے کہ مسجد میں نماز ہو۔ کہیں تو ایسا ہے کہ ساری مساجدوں کو بند کر دیا گیا، بالکل جہاں مسلمانوں کی تعداد مسلمانوں کی کم ہے، لیکن جہاں پر مسلمان تھوڑے کثرت سے ہیں، زیادہ تعداد ہے، وہاں پر حکومت سے اجازت لینے کے بعد میں 10، 15 یا 20 لوگ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز عید کی نماز بھی ادا کی جائے گی۔ لیکن کچھ لوگ اپنے ذہنوں میں اس بات کو لے کر کے بیٹھے ہیں کہ جب ہم عید کی نماز ہی نہیں پڑھ پائیں گے، جب ہم عید کی نماز نہیں ادا کریں گے تو پھر ہم قربانی کیوں کریں؟ ہماری جب عید کی نماز نہیں ہوگی تو قربانی بھی نہیں ہوگی۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب عید کی نماز نہیں ہوگی، ہم عید کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے تو ہماری قربانی بھی نہیں ہوگی۔ تو ایسے لوگوں سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو ڈھال نہ بنائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عید کی نماز ایک الگ معاملہ ہے اور قربانی ایک الگ واجب ہے، عید کی نماز ایک الگ واجب ہے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ قربانی کے جو شرائط ہیں وہ الگ ہیں، عید کی نماز کے جو شرائط ہیں وہ الگ ہیں، اور ملک کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے صرف عید کی نماز کو روک دیا گیا ہے۔ اور پچھلے 4-5 مہینوں سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے عید الفطر کی نماز بھی ہم لوگ ادا نہیں کر پائے، صرف چند لوگوں نے مل کر کے عید الفطر کی نماز کو ادا کیا۔ لیکن جب ہم نے عید الفطر کی نماز ادا نہیں کی، وہاں صبر ہم نے دکھایا، وہاں ہم نے جو احکامات جاری کیے تھے ہمارے ملک کی حکومت نے، تو ہم نے اسی پر عمل کیا، اور کرنا بھی چاہیے۔ ہم جس ملک میں بستے ہیں، جس ملک میں ہم آباد ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، وہاں کے قانون کو مانا جائے۔ جو قانون ہمیں اسلام کے خلاف نہیں لے جاتا ہو، ایسے قانون کو ہم مانیں گے، اور جو ہمیں قانون ایسا ہم پر نافذ ہوگا کہ جو ہمیں اسلام کے خلاف لے جاتا ہے، شریعت کے خلاف لے جاتا ہے، تو اس کو ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ بہت سارے قانون ایسے بنانے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن وہ ایک مسئلہ الگ ہے۔ اب جو معاملہ ہے یہ سارے ملک کا معاملہ ہے، اور اس ملک میں بسنے والے ہر ایک انسان کا معاملہ ہے۔ تو ہمیں، جب ہم اب تک صبر کا مظاہرہ ہم نے کیا تو اب بھی کریں۔ اب بھی آپ مساجدوں کے اور عیدگاہوں کے قریب نہ جائیں۔ وجہ یہ ہے، کچھ لوگ نا یار یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بہت ڈراتے ہیں پبلک کو، کہ یہ جو مولوی لوگ ہیں یا جو قوم کے دیگر رہنما ہیں یہ بہت ڈراتے ہیں پبلک کو، ایسا نہ کیا جائے یا اس طرف نہ جایا جائے، اس کام کو نہ کریں۔ ڈرنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں، رب ذوالجلال کی قسم، ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کو اپنے دل میں رب کا خوف رکھے۔ جو صرف رب سے ڈرے گا پھر ساری کائنات اس سے ڈرنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو سب سے ڈرتا ہے نا تو پھر اسے سب ڈرانا ہی شروع کر دیتے ہیں۔ تو رب کا خوف ہمارے دل میں موجود ہے، لیکن
اس بات کو بھی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کی بھی ہم حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت ہمیں کرنا ہے۔ تو اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے، آپ قانون کے خلاف جائیں گے، قانون کے اگینسٹ آپ جائیں گے، تو پھر آپ کو سزا ہو سکتی ہے، آپ جیل میں جا سکتے ہیں۔ تو آپ صرف گورنمنٹ کی نظر میں آپ ایک آنکڑا ہیں، آپ صرف ایک آنکڑا ہے، جیل میں ڈال دیا گیا، اس کو پرواہ نہیں گورنمنٹ کو کہ آپ کے پرورش بچوں کی کیسے ہوگی، آپ کے پریشان تو نہیں ہوں گے گھر والے۔ لیکن یہ بات آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو اس بات پر غور کرنا ہے، اپنے پیسے کو بھی آپ بچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جب آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے، آپ گورنمنٹ کی نظر میں آ جائے اور جو پرشاسن ہے وہ آپ کے خلاف کارروائی کرے، پھر آپ کو اس میں آپ کا پیسہ بھی لگے گا، آپ کی عزت بھی داؤ پر لگ جائے گی۔ تو ہمیں اس راستے کو کیوں اختیار کرنا کہ جس راستے پر جانے کے لیے منع کر دیا گیا ہے، تو اس راستے کی طرف نہ جائیں۔ قربانی بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ میں ہمیں کرنا ہے، اپنے گھروں میں رہ کر کے، اپنے گھر کے اندر بالکل بھی ایسا نہ ہو کہ کھلی جگہوں پہ آپ قربانی کریں، ایسا ہرگز نہ کریں، اپنے گھر کے اندر رہ کر کے آپ قربانی کریں۔ اور زیادہ جو ایسی چیزیں جانور میں سے نکلتی ہیں جو حلال نہیں ہے جن کا کھانا، وہ بھی آپ کہیں لے جا کر کے دفنا دیں، اور دیگر جو چیزیں نکلتی ہیں اس کو دفنا دیا جائے، کہیں راستوں میں نہ پھینکا جائے۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمان کی جانب سے ایک اچھا پیغام، ایک اچھا میسج جانا چاہیے۔ آپ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ اللہ کے ولیوں کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، ایسی زندگی آپ کی تھی، آپ نے اس انداز سے زندگی کو گزارا کہ آپ کی باتوں کو سن کر، آپ کے یہاں تک کہ آپ کے اعمال کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے چال چلن کو دیکھ کر ہی لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ہی لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کا مقام تو اپنی جگہ، میں صحابہ کی بات کرنے لگا ہوں، میں اللہ کے ولیوں کی بات کرنے لگا ہوں، تو انہی کے طریق پر ہم چلنے کی کوشش کریں، انہی کی راہ کو ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور جو بھی صفائی کا معاملہ ہے اس پر بھی آپ خاص توجہ دیں، اور اس جانور کی قربانی ہرگز نہ کریں کہ جس پر ہندوستان کی گورنمنٹ نے بینڈ لگا رکھا ہے، اور اس کے کرنے سے آپ کو سخت سزا ہو سکتی ہے، اس کے کرنے سے آپ سخت سزا کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ آپ صرف ایک آنکڑا ہے، لیکن آپ کے پیچھے آپ کے بچے پریشان، آپ کا پریوار پریشان، آپ کا خاندان پریشان، تو کیا ضرورت ہے سب کو پریشان کرنے کی؟ کیوں آپ سب کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بالکل بھی اس راستے پہ نہ جائیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، یہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا، لیکن صبر ہمیں کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہم صبر کرتے آئے ہیں اسی طریقے سے اب بھی صبر کرتے رہیں، اور دعا کریں رب کی بارگاہ میں، اے اللہ ہماری زندگیوں کو آسان بنا دے، اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں رہنے والے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے رب کریم، اور اس بیماری سے اللہ رب العزت ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ اس بیماری کی چپیٹ میں آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، الٹ پلٹ ہو گئی، ساری دنیا کے کاروبار، ساری دنیا کے لوگ پریشان ہو گئے، نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی جان دے دی صرف بھوک کی بنیاد پر، نہ جانے کتنے لوگ اپنے آپ کو اور سارے اپنے ساتھ میں اپنے پریوار کو پھانسی لگا چکے ہیں۔ آپ ان کی طرف بھی تو دیکھیں نا، یہ تو رب کا شکر ہے کہ آپ ایسے مشکل حالات میں بھی ایک بہتر زندگی گزار رہے ہیں، ایک اچھی زندگی آپ گزار رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ نہیں بلکہ نہ جانے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پھانسی لگا دی اس بنا پر کہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ان کے لیے کھانے کا کوئی سامان اکٹھا نہیں ہوا، بھوک سے مر گئے، اور پھانسی لگا لی، اپنے بچیوں کی شادیاں نہیں کر پائے۔ ایسے حالات میں تو انہوں نے بھی پھانسیاں لگا لی، اپنی بچیوں کو بھی پھانسیاں لگا دی۔ تو آپ رب کا شکر ادا کریں، اور یہ ڈھال ہرگز نہ بنائے۔ میں دوبارہ اس بات کو عرض کر دوں، عید کی نماز ایک الگ مسئلہ ہے، قربانی کا معاملہ ایک یہ الگ واجب ہے۔ تو اگر عید کی نماز نہیں ہوتی ہے پھر بھی آپ کو قربانی کرنا ہے۔ گھر کے اگر ہر انسان پر قربانی واجب ہے، صاحب نصاب ہے، تو گھر کا ہر فرد قربانی کرے اور ثواب کا مستحق بنے۔ اگر نہیں کرتا ہے تو پھر وہ سخت گنہگار ہوگا۔